شق صدر کیا ہے نیز یہ کیا واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے شق صدر والے واقعے کے متعلق تفصیل جانیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہونے سے کیا مراد ہے اور اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے مبارک سینے کو چاک یعنی کھول کر کے مقدس دل باہر نکالا، سونے کے طشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ واقعہ روحانی طور پر یہ خواب میں نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ حسی، حقیقی اور امر واقعی ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث طیبہ سے ہے۔ قلب اطہر کا زمزم سے دھویا جانا کسی آلائش اور گندگی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الطیبین والطاہرین یعنی صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگوں کے سردار ہیں، بلکہ قلب اقدس کا زمزم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زمزم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں، بلکہ قلب اطہر کے ساتھ ماء زمزم کو مس فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ کا فرمان عظیم ہے، الم نشرح لک صدرک، ترجمہ کنز الایمان، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ پارہ 30 سورۃ الانشراح آیت نمبر 1۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، سینہ کشادہ کرنے سے مراد یا سینہ چاک کرنا ہے یا سینہ کھولنا یا وسیع فرمانا۔ اگر پہلے معنی مراد ہوں تو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 یا 4 بار چاک کر کے قلب مبارک دھویا گیا۔ اول بی بی دائی حلیمہ کے ہاں تاکہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ ہو، پھر شروع شباب میں تاکہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے، پھر عطائے نبوت کے قریب تاکہ دل بار نبوت کو برداشت کر سکے، پھر معراج کی رات تاکہ عالم ملکوت کے نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے۔ یہ ظاہری شرح صدر ہے۔ تفسیر نور الانفان صفحہ 898 نعیمی کتب خانہ گجرات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا مراد ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا کھلنا بھی بارہا ہوا، جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا، نزول وحی کی ابتدا کے وقت اور شب معراج سینہ مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زرعی طشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ صراط الجنان جلد 10 صفحہ نمبر 739 مکتبۃ مدینہ۔ صحیح مسلم میں ہے، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبرائیل علیہ السلام
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في تست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاد في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زهره فقالوا إن محمدا قد فاستقبلوه وهو منتقي اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل میں سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکال کر کہا آپ کے اندر یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے مبارک دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور سی کر دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے دوڑ کر حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مبارک چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم صفحہ 80 حدیث نمبر 260 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ میرات المناجیح میں اس حدیث پاک کی شرح میں مذکور ہے اگر یہ حصہ تمہارے دل میں رہتا تو شیطان اس پر اپنا اثر کیا کرتا، ہم وہ چیز آپ کے دل میں رہنے دیں گے ہی نہیں جس پر شیطان اثر جماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ کر سکتے ہی نہ تھے، کیونکہ گناہ یا تو نفس امارہ کراتا ہے یا شیطان۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ ہے۔ شیطان کی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل تک گزر نہیں، پھر گناہ کون کرائے؟ خیال رہے کہ اولاً دل میں یہ گوشت کا ٹکڑا پیدا کیا جانا پھر اس کا نکالا جانا ایسا ہے جیسے جسم اقدس پر بالوں ناخنوں کا ہونا پھر ان کا کٹوایا جانا۔ یہ بات نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس واقعہ کا نام شرح صدر بھی ہے، شق صدر بھی۔ یہ واقعہ عمر شریف میں کئی بار ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ رب جل جلالہ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اس آیت میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بار 10 سال کی عمر شریف میں، پھر غار حرا میں اعتکاف کے زمانہ میں، پھر شب معراج میں، ان 3 بار میں زیادتی نور زیادتی شرح کے لیے ہوا۔ میرات المناجیح جلد 8 صفحہ نمبر 114 نعیمی کتب خانہ گجرات۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق روحانی، کشفی، منامی وغیرہ کی تمام تعویلات قطعاً باطل ہیں، بلکہ یہ شق اور چاک کیا جانا حسی، حقیقی اور امر واقعی ہے، کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی سے سیے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔
قلب اطہر کا زمزم سے دھویا جانا کسی آلائش کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الطیبین والطاہرین ہیں، ایسے طیب و طاہر کہ ولادت با سعادت کے بعد بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل نہیں دیا گیا، لہٰذا قلب اقدس کا زمزم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زمزم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں، بلکہ قلب اطہر کے ساتھ مائے زمزم کو مس فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں۔ مقالات کاظمی جلد 1 صفحہ 210 211 کاظمی پبلیکیشنز ملتان۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر کرتے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس پر نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی حیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔